بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وائس کے مہمان ایسی شخصیت جن کو آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ کبھی غریبوں میں کھانا بانٹ رہے ہیں، کبھی رمضان پیکیجز، عید گفٹ دے رہے ہیں، سوشل ورکر ہیں، سیاست میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں، بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ کے CEO بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کنگ ایک آرگنائزیشن ہے وہ بھی چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ help.com کے نام سے بھی ایک سوسائٹی ہے، ایک ویب سائٹ ہے، بلکہ جہاں پہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو مجبور ہیں، بے بس ہیں، جو جاب لیس ہیں، وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ان کی ہیلپ ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے کام انسانیت کی خدمت کے لیے فری آف کاسٹ کر رہے ہیں میری جناب ثاقب افتخار صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، UK کب اور کیسے آنا ہوا؟ منصور، سب سے پہلے تو میں آپ کا، آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ٹائم نکالا۔ میں پاکستان جہلم سے میرا تعلق ہے۔ ہم لوگ مائگریٹ کر کے منڈی بہاولدین میں، میرے پیرنٹس جو ہیں وہ منڈی بہاولدین کے اب رہائشی ہیں، مگر کیونکہ میرے پیرنٹس جو میری مدر ہیں وہ ایکس آرمی ہیں، تو ہم لوگ اس وقت پنڈی میں رہائش پذیر ہیں۔ 2002 میں میں جو ہے وہ انگلینڈ تشریف لے کے آیا۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ انسانیت کی خدمت میں پیش ہیں، بلقیس ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے آپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جو انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ آئیڈیا شروع دن سے جو ہے وہ میں شروع سے، کیونکہ میرے فادر جو تھے وہ ہمیں گاؤں لے کے جایا کرتے تھے، اور ان کا رجحان جو ہے وہ گاؤں کی زندگی کی طرف بہت زیادہ تھا۔ 2006 میں جب میری مدر کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے پیرنٹس کے ایسٹس کو، اپنی فیملی جو موسٹلی آرمی میں ہے، ان کو سب کو یوٹیلائز کر کے ہم ہیومینٹی کا کام کر سکتے ہیں، اور عملی طور پہ، باتوں سے نہیں، عملی طور پہ اس گاؤں کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو میں نے عملی طور پہ 2006 سے جب میری مدر کی ریٹائرمنٹ ہوئی اور میرے فادر نے ریٹائرمنٹ لی، تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 5 یا 6 گاؤں میں، ڈفرینٹ گاؤں میں ہم نے یہ ذمہ داری لی کہ ہم یہ کام جو ہے وہ چیریٹی کا شروع کر لیں۔ ماشاءاللہ۔ سو بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ابھی تک کتنے پروجیکٹس ہو چکے ہیں، چل رہے ہیں، مستقبل میں کیا پلان ہے، اور کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں؟ میں تھوڑا سا بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ کے متعلق، یہ ایک خود ساختہ ایک انیشیٹو ہے جو میں نے ایز اے ہابی کے طور پہ 2006 میں سٹارٹ کی، اور ہمارا مقصد اپنے گاؤں کو اور جو ارد گرد کے گاؤں تھے ان کو لک آفٹر کرنا، مگر اب الحمدللہ لوگوں کی انٹرسٹ کی وجہ سے ہم لوگ نہ صرف کہ پاکستان بلکہ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں، انڈیا میں بھی اپنے پروجیکٹس کو لانچ کر چکے ہیں۔ انگلینڈ کے اندر بھی ہم لوگ ڈے 1 سے، جب سے میں اس کنٹری میں آیا ہوں تب سے میں بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ، اس وقت ٹرسٹ نام کی نہ کوئی فیس بک کا پیج تھا، نہ کوئی اس طرح کی کوئی انفارمیشن تھی، اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے وہ بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ کے نیچے کام کر رہے تھے۔ بلقیس میری مدر کا نام ہے، اور میں اس ٹرسٹ کا موسٹلی کام بھی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے پیرنٹس جب فوت ہو جاتے ہیں تو لوگ اپنے ماں باپ کے لیے مقبرہ بناتے ہیں، واٹر پروجیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے ثواب کے لیے، مگر میں ایک ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس سے میرے پیرنٹس کی زندگی میں وہ اپنی لیگیسی کو، جو انہوں نے محنت کی ہے، اس کو دیکھیں، اور اپنے حقیقی مالک کے لیے جس نے ان کو یہ سارا رزق دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے، سب سے پہلے میں نے اپنی فیملی کو انوالو کیا، اپنے فیملی کے ایسٹس کو یوز کیا، میرے تمام فیملی ممبر اور جو میرے کلوز فرینڈز ہیں وہ اس میں فنڈز جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ہم اس وقت 1000 پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں 2006 سے لے کر ابھی، اور ہمارے پاس الحمدللہ 1000 پلس
बेनिफिशरी جن کو فائدہ مل رہا ہے، جس میں چھوٹے بچے ہیں اور جس میں باقی مطلب جو بھی ہمارے 18 پروجیکٹس ہیں ان کو ہم کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جو بھی آپ نے بات کی فنڈز کی، یہ سارا فنڈ آتا کہاں سے ہے؟ کہ جو دوست احباب ہے وہ دیتے ہیں کہ آپ خود ہی بتائیں کہ کہاں سے آتا ہے؟ بیسکلی یہ ایک متھ ہے جو سارے بندے جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی آرگنائزیشن جو نہ کوئی فنکشن کرتی ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن جو نہ کوئی سیمینار کرتی ہے، نہ لوگوں کو فری ڈنرز پہ بلاتی ہے، نہ ہوٹلز میں بلا کے ہم لوگ کوئی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ لاسٹ ایئر ہم تقریباً 60,000 پاؤنڈ کا کام ہم نے کیا، اور اس سال ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 100,000 پاؤنڈ کراس کر جائیں گے۔ سو آپ کا کوسچن ہے کہ یہ پیسے آتے کدھر سے ہیں؟ سو منصور، جب میں پاکستان سے ادھر آیا تھا اس وقت لکیلی لیبر گورنمنٹ کی حکومت تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان کے لیے ویزوں کا ایک سیلاب لوگوں کا اس کنٹری میں آیا، اور میں اس وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی جاب اور ایک اچھی پوزیشن اور اچھے دوست مجھے دیے، جس وجہ سے میں نے اس وقت مائکرو فائنینس ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ کا کام شروع کر دیا۔ ان کو اگر ویزے میں ایکسٹینشن چاہیے تو میں ان کے لیے فنڈز ارینج کر دیتا تھا، اگر کسی کو کالج کی فیس دینی ہے اور اس کی فیس نہیں آتی تھی میں وہ فیسز ارینج کر دیتا تھا۔ لوگوں کو میں نے 5-5 6-6 ایک سال کے لیے قرضے دیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے وداؤٹ اینی گارنٹی لوگوں کی شخصی جان پہچان پہ ان کو قرضے دیے، اور اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اگر یہ قرضے واپس آ جاتے ہیں۔ آج وہ بچے، آج وہ اسٹوڈنٹس جن کی اب کمپنیز ہیں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اس کنٹری میں 10 سال ہو چکے ہیں، اب وہ بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ کے ڈونرز بن چکے ہیں۔ وہ ایک ایسے درخت بن چکے ہیں جو بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ کو، کیوں اسی بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ سے ان لوگوں نے اپنی زندگی کا سٹارٹ لیا۔ مائٹ بھی 1000 پاؤنڈ، مائٹ بھی 5، مگر اس وقت وہ 1000 پاؤنڈ 500 پاؤنڈ بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ نے ان کی ہیلپ کی۔ آج وہی لوگ بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ کا، اس میں کچھ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ میرے اپنے پرسنل فرینڈز ہیں، ریسٹورنٹس کے آنرز ہیں جو بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ کے اپنے پروجیکٹ کو رن کرتے ہیں، جس میں وہ خود سے ہمارے پاس ایسی فیملیز ہیں کہ جن کی پوری فیملیز، بچوں سے لے کر باپ سے لے کر والد سے لے کر والدہ تک۔ آپ کو انٹرسٹنگ ایک چیز بتاؤں کہ نارملی یہ فنڈ ریز کس طرح ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا ہوا ہے جس گروپ کے تھرو یہ میسج جنریٹ ہوتا ہے۔ ونس یہ میسج جنریٹ ہونے کے بعد ایک ہی گھر کے 5 لوگوں کو یہ میسج جاتا ہے۔ تو فادر کو بھی جاتا ہے، مدر کو بھی جاتا ہے، اور اگر اس گھر میں وہ بچے ہیں جنہوں نے بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک گھر سے مجھے 500 پاؤنڈ بھی آ جاتے ہیں۔ والد الگ سے دے دیتا ہے، والدہ الگ سے دے دیتی ہے۔ اب مزے کی بات یہ کہ والد یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو پتہ چلے، بیوی نہیں چاہتی کہ میرے میاں کو پتہ چلے، ہسبینڈ نہیں چاہتا کہ جو بچے نہیں چاہتے کہ میرے والدہ کو پتہ لگے۔ تو ہر بندہ اللہ کی راہ، مطلب اتنا سیکرٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ کام انہوں نے اپنی اللہ کے لیے لیے۔ مگر کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو ہے وہ ٹیکسٹ میسیجز بہت زیادہ آتے ہیں، رات کے ٹائم پہ آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میسیجز کا کوئی ٹائم نہیں ہے، چیریٹی کا کوئی ٹائم نہیں ہے، مجھے بھی آتے رہتے تھے، میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ سو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کس طرح سے پیشنیٹ ہوں۔ یہ میرے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ الحمدللہ میں پاکستان جا کے میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عیدی صاحب کے بعد پاکستان میں کسی نے ریئلٹی میں کام کیا ہے، اگر کسی نے گراؤنڈ لیول پہ عیدی صاحب کے بعد کام کیا ہے، تو آئی وڈ لو ٹو ریپلیس عمران خان اینڈ عیدی صاحب۔ ماشاءاللہ، اچھی سوچ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ آپ یہ بتائیں خود کا آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، کہ جو یہ فنڈز آپ کو آتے ہیں یہیں سے آپ کا سسٹم چل رہا ہے یا کیا ہے؟ منصور، بہت اچھا کوسچن ہے یہ آپ کا۔ یہ بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ کا تقریباً 8 بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، 150 والنٹیئر ہیں، ہمارے پاس 5 سٹیز ہیں، اس کے اندر پشاور ہے، مردان ہے، اس کے بعد آپ کے پاس چکوال ہے، جیلم ہے، منڈی باولدین ہے اور راول پنڈی ہے، جہاں پر
یہ والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بندہ پیڈ نہیں ہے. یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک ٹائم پہ یہ لوگ ریسیونگ اینڈ کے اوپر تھے. یہ وہی لوگ آج جو والنٹیئر بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ کے بن گئے، یہ ایک ٹائم پہ ہم سے ڈونیشن لیا کرتے تھے. اب ان لوگوں نے بینیفٹ لیا. میں آپ کو جو ہمارا اس وقت ایڈمن کنٹرول کر رہا ہے وہ بچی ہے جس کی مدر کے لیے ہم نے ہارٹ سرجری کے پیسے دیے تھے، اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی مدر کی ہارٹ سرجری کروا سکیں. آج ہمارے ٹرسٹ کا ایڈمن کا سارا کام وہ دیکھ رہے ہیں. ایک بچی ہمارے پاس ایسی ہے جس کے والد فوت ہو گئے تھے اور وہ میڈیکل کی فیس پے نہیں کر سکتی تھی. ہماری تمام کی تمام جو ڈونیشن کی سائڈ ہے وہ بچی جو ہے اس کو اوورسیز کرتی تھی لاسٹ 2 ایئرز تک. اب وہ اپنی کام میں بیزی ہو جی. سو کہنے کا بتانے کا مقصد یہ کہ جو والنٹیئر ہیں وہ خود سے جو لوگ بینیفیشری تھے، جن کو میں نے آج سے 7-8 سالوں میں بینیفٹ دیا ہے اس ٹرسٹ کے تھرو، اب وہ اس ٹرسٹ کو چلا رہے ہیں. نہ صرف چلا رہے ہیں بلکہ وہ اس کو فنڈ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. سو کوئی بھی بندہ وہ اس سے پیسے نہیں لیتا. اگر آپ نے 100 پاؤنڈ دیے ہیں تو آئی پرومس کہ 99 پاؤنڈ جو ہیں اپارٹ فرام 1 پاؤنڈ جو ہم اپنے موبیلٹی پہ یوز کرتے ہیں، لاجسٹک پہ یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ تمام فنڈز جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں. اور میرا جو اپنا کام ہے، میں پروفیشنل فیسلٹیز مینیجر ہوں. میں 8 سال سیکیورٹی مینیجر رہ چکا ہوں. پاکستان کا واحد پاکستانی بھی ہوں جس نے میٹروپولیٹن کو سیف سسٹم شاپنگ سینٹر میں انٹروڈیوس کرایا. میری اپنی کوالیفیکیشن ہے وہ میں اس میں فیسلٹیز مینجمنٹ میں اور سیکیورٹی مینجمنٹ میں نے اپنے ڈپلوماز کیے ہوئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے علاوہ جو یہاں کی یوتھ ہے، آپ ان کے لیے کیا میسیج دیں گے کہ وہ خود کیسے آئیں؟ جیسے آپ نے انیشیٹو لی ہے، آپ ان کو کیسے موٹیویٹ کریں کہ یا تو وہ آپ کا حصہ بن جائیں یا وہ خود اس قابل ہو جائیں کہ دوسروں کے کام آنا شروع کر دیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو دیکھا دیکھی میرے ساتھ تقریباً 10-15 لوگ ایسے تھے جو مجھے فنڈ کیا کرتے تھے. بعد میں انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ وہ خود سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. میں ابھی بھی فلی کمیٹڈ ہوں. اگر کوئی بھی بھائی یہ کام کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو فلی، اور میں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں. آپ کا کوئی چاچو کا بیٹا، آپ کا کوئی بے روزگار بھائی، آپ کا کوئی کزن، آپ کی اپنی فیملی میں کوئی بیوہ، اگر آپ 1 سال کے لیے ان کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اگر آپ 2-3 گھروں کو لک آفٹر کر سکتے ہیں تو پھر آپ ایک آرگنائزیشن کے متعلق سوچیں. مگر کسی کو میری طرح دیکھا دیکھی آپ اگر کام شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے اندر گم ہو جائیں گے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے. مجھے پوری رات لگ جاتی ہے ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. کئی دفعہ پیسے نہیں اکٹھے ہوتے تو میں نے ذمہ داری لی ہوتی ہے ایک بیوہ بچی کی جس کی شادی میرے سر کے اوپر ہے، ایک ایسے گاؤں میں واٹر پروجیکٹ کی جہاں پر پانی پہلے نہیں آ رہا. تو یہ ساری ذمہ داریاں اتنا آسان کام نہیں ہے. اچھا، آپ نے کوئی سیاسی تنظیم بھی شاید سے بنائی ہوئی ہے کنگ خان کے نام سے، وہ کیا بیسکلی اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے UK میں اور میں نے خان صاحب کی باتوں سے یہ سنا تھا کہ آپ کو سیاسی عمل میں آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ میں چیریٹی کا کام کرتا ہوں، میں اپنی سیاست کو چیریٹی سے الگ رکھتا ہوں. تو اس لیے میں نے کنگ خان کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی، اور ہم نے ابھی ریسنٹلی شہریار افریدی کا جو ہے وہ انٹرویو کیا. ان کو ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کا بتایا. اس کے بعد پاکستان کا جو پرائم منسٹر عمران خان ہے ان کے اسپوکس مین ندیم افضل چند کا ابھی ریسنٹلی انٹرویو کیا جو ہم نے گورنمنٹ چینل کے اوپر نشر ہوا، اور اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی. سو مین مقصد اس آرگنائزیشن کا یہ ہے کہ ہم خان صاحب کو اگر ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فوکس یہ ہے کہ اگر کوئی اور پارٹی، اگر کوئی اور ذرائع سے کوئی اور بندہ بھی پاکستان کی خدمت کر رہا ہے
تو کنگ خان اس پیج سے اس بندے کی ہیلپ کر سکتا ہے, اس کی آواز بن سکتا ہے, اور ہم جو اوورسیز پاکستانی کی آواز ہے اس کو پاکستان میں جو اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں ان کو اس کے تھرو پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً اس میں 100 ممبرز ہیں جو ڈفرینٹ علاقوں میں کام کر رہے ہیں, مگر یہ تنظیم یو کے میں زیادہ, ہمارے سبسکرائبر جو ہیں کنگ خان کے وہ یو کے میں زیادہ ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جو نیوز یا جو خبر پاکستان میں بریک ہو رہی ہے جب تک اس کی کنفرمیشن نہ ہو, جب تک اس کی آپ کے پاس فل انفارمیشن نہ ہو, وہ ہم کنگ خان کے تھرو جنریٹ کر رہے ہیں. اچھا, ایک ویب سائٹ بھی آپ نے بنائی help.com, اس کا کیا مقصد ہے؟ منصور صاحب, جیسے میں نے کام چیریٹی کا شروع کیا تو میں لوکل جو کمیونٹی ہے جو ایسٹ لنڈن کی ہے وہاں سے مجھے لوگ بہت ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے. جب انہوں نے ٹرسٹ کرنا شروع کیا, نہ صرف ڈونیشن کے لیے, لوگوں نے مجھ سے کنسلٹ کرنا شروع کر دیا کہ ان کے اگر بزنس میں کوئی پرابلم ہے, اگر ان کو امپلائیز چاہیے, کیونکہ میں خود فیسلٹیز مینیجر ہوں اور میں پاکستان کے لنڈن کی جتنی بھی آئیکونک بلڈنگز ہیں میں اس میں ایز اے پروفیشنل فیسلٹیز مینیجر کا کام کر چکا ہوں. یہاں کی سب سے مشہور بلڈنگ گھرکن, میں اس کا فیسلٹیز مینیجر رہ چکا ہوں. اسٹریٹفرڈ شاپنگ سینٹر کا میں سیکیورٹی مینیجر رہ چکا ہوں. 100 سٹاف کو ایک ٹائم پہ میں نے لک آفٹر کیا ہوا ہے. نہ صرف لک آفٹر کیا ہے, میں نے اب تک تقریباً اپنی تمام کمپنیوں سے گولڈ میڈل بھی حاصل کیے ہیں اپنے فن میں. سو لوگ میرے پہ ایک قسم کا ٹرسٹ جہاں پر چیریٹی کا کرتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ میں ان کو اور ہیلپ بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں. سو میرے پاس ریسنٹلی, آپ کو اگر ایگزامپل دوں, اگر کسی نے ریسٹورنٹ اوپن کیا ہے اور اس کو شیف کی ضرورت ہے اور میں دوسرے اینڈ پہ آپ کو جانتا ہوں جو آپ شیف کا کام کرتے ہیں, تو میں اس ایڈورٹائزمنٹ کو اوپن کر دیتا ہوں اس پیج کے اوپر, اور دونوں پارٹیز آپس میں کانٹیکٹ کر لیتی ہیں. یہ فری ویب سائٹ ہے, مجھے کوئی امپلائی کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے, اور ان کو میرے تھرو ایک ایسے بندے کی ان کی ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں جس سے ان کو کسی کو پے نہیں کرنا پڑتا. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس فری ٹی وی ہے یا فری گاڑی ہے یا کسی کے پاس ایسی چیز ہے جو اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ مجھے میسج کر دیتے ہیں, تو میں اس ویب سائٹ کے تھرو, یہ وہی پلیٹ فارم بلقیس ویلفیئر ٹرسٹ کا ہم یوز کرتے ہیں, اور انسٹنٹ میسج جو ہے وہ تقریباً 4-5,000 لوگوں کو جاتا ہے کہ اگر آپ کو ڈیلیوری ڈرائیور کی ضرورت ہے تو وہ مجھے بتا دیں گے کہ ہمیں آج کے لیے ڈیلیوری ڈرائیور کی ضرورت ہے. تو میں لوگوں کی بیسیکلی یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہیلپ ہے, اور میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو خود سے بزنس اور ان کے بزنسز کو میں سپورٹ کر سکوں. تو ہمارے تقریباً 5,000 ممبرز جو انسٹنٹلی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, جن کو ہم نے اب تک پچھلے 10 سالوں میں ہیلپ کیا ہے. ماشاءاللہ. جیسا کہ دیکھا گیا کہ سیاست میں بھی آپ کی دلچسپی ہے, سیاست کے حوالے سے بھی آپ کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں, ان باتوں سے لگتا ہے کہ آپ خان صاحب کے سپورٹر ہیں. تو جیسے آج کل پاکستان کی جو سچویشن ہے, صورتحال ہے, مہنگائی ہے, اس کے علاوہ نواز شریف نے بھی ابھی فوج پہ اٹیک کیا ہے, اور آپ کا فوج, آپ کی فیملی کا بھی فوج سے وہ تعلق ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ فوج میں ویسے ہی ایسے لوگ ہیں جیسے نواز شریف نے کہا ہے یا نہیں ہے, اور آپ کا پرسنل پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ یہ بہت ہی سینسٹیو کوسچن ہے جی. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو سیاسی نہ ہو. اب اس کا اگر تعلق, اگر وہ پارٹیسپینٹ ہے یا نہیں ہے, میری ایک نارمل سی لاجک ہے, اگر آپ کسی چیز کے اندر ڈیل نہیں کر رہے, میرے خیال سے آپ کو اس چیز کے اوپر رائے دینے کا حق نہیں ہے. اگر آپ ووٹ نہیں دیتے, آپ گورنمنٹ کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کا میرے خیال سے آپ کو ایک قسم کا حق نہیں ہے. اگر آپ سسٹم کے اندر نہیں ہیں, کوئی بھی سسٹم ہے, جیسے آپ ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے, وہ اپنے گھر کے اندر فلی طور پہ اگر وہ کمائی کرنے جا رہا ہے مگر وہ ایک بجٹنگ کرتا ہے, اس کا ایک پورا کنٹرول ہوتا ہے اپنے گھر کے اوپر, اور پھر آپ کی مسز ہوتی ہیں جو گھر کے امور کو چلاتی ہیں. مگر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل بلائنڈلی ایک چیز کسی کے حوالے کر دیں اور پھر اسے کہیں کہ آپ ٹیک آف کر لیں. سو میرا ایک حد تک میں سوشل ایشو کو اٹھاتا ہوں. میں نے پاکستان میں ہونڈا سیوک لانچ ہوئی
تو میں کنزیومر کورٹ میں گیا اور میں نے کنزیومر کورٹ میں جا کر اس چیز کو پروف کرنے کی کوشش کی کہ ہونڈا جو سیوک پاکستان میں لانچ ہوئی ہے وہ سیم سپیکس کی نہیں ہے جو یو کے میں دیتی ہے. مبشر لقمان صاحب نے میرے ساتھ اس پٹیشن میں ہیلپ کی اور ہم اس کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو مبشر لقمان صاحب نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا اس ایشو کو. میری ویڈیو جو ہے وہ ایوان کے اس لیول تک پہنچی کہ بعد میں انہوں نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہوئے ہونڈا سیوک پاکستان سے ڈسکنٹینیو کر دی گئی. میں نے ایز اے پروٹیسٹ اپنی ہونڈا سیوک بیچ دی. بتانے کا مقصد یہ ہے اس چیز کا کہ میں نے اس کے بعد سے پاکستان میں ہونڈا نہیں خریدی. ہم لوگ پاکستانی جو ہے وہ بات کرنا ضرور پسند کرتے ہیں مگر عملی طور پر ہمارا ورک آؤٹ نہیں ہوتا. آپ نے کوسچن کیا کہ نواز شریف نے جو ہے ریسنٹلی اور آپ نے کہا کہ جھکاؤ آپ کو عمران خان کی طرف میرا لگتا ہے. میرا جھکاؤ ہر اس بندے کی طرف مجھے ہے جو میرے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے. ہر اس بندے کے لیے میں سپورٹ کروں گا. اگر بلاول آج اپنے فادر کو چھوڑ کر وہ آکسفورڈ اور جو جہاں پر وہ پڑھ کے گیا ہے اگر وہ اس کلچر کو پاکستان میں امپلیمنٹ کر دے تو میں آج بلاول کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آج مریم کا بیٹا جو آکسفورڈ میں پڑھ کے گیا ہے وہ یہاں کی کونسل سسٹم کو لانچ کر دے, ہمیں امپاور کر دے, تو میں اس کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. خان صاحب مجھے ایک آخری امید اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ باقی سارے کے سارے لوگوں کو ہم ٹرائی کر چکے ہیں. خان صاحب اگر نہیں کامیاب ہوں گے تو آپ میری بات نوٹ کر لیں کہ جن لوگوں کو خان صاحب نے آج اتنا تیار کیا ہے یہی لوگ خان صاحب کو نہیں جینے دیں گے. اور پی ٹی آئی کا حسن یہ ہے, یہ آپ دیکھ لیں, پی ٹی آئی اپنی سب سے بڑی کرٹک بھی ہے. اگر کہیں پر کوئی چیز غلط ہوتی ہے اس سے پہلے کہ کوئی ادر پارٹی کومنٹ کرے, آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, ٹویٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں, انسٹاگرام کو اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے پہلے آپ کو پی ٹی آئی ہی کے ورکر اس چیز کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. اور کنگ خان کا بھی وجود اسی لیے آیا تھا کہ آپ نے یو کے میں دیکھا اب الیکشنز شروع ہو چکے ہیں, پی ٹی آئی کے الیکشنز کے لیے لوگ جو ہے وہ کوشش شروع کر رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے, میں نے اس تنظیم سازی سے جو ہے علیحدگی کر لی, مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز پارٹی اور جو یہاں پر لوگ جو مین کور ممبرز تھے وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اور ان لوگوں نے جو خان صاحب کے یا تو پرسنل فرینڈز تھے یا کسی ٹائم پہ پرسنل فرینڈ رہے ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی نومینیشن اپنا لے کے صرف یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں یا ان کا کوئی, مگر آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقت میں یہ مطلب کام نہیں ہو رہا ہے اس لیول کا جہاں ہونا چاہیے. جی, یہاں پر جتنی بھی آپ تنظیمیں دیکھ لیں, ہر 10 لائرز کے اوپر ایک تنظیم بنی ہوئی ہے, ہر 4 بزنس مینز مل کے انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور وہ اوورسیز کا ایک انہوں نے پینل بنایا ہوا ہے. آپ ہر دوسرے دن چیک کر سکتے ہیں کہ ہر ریسٹورنٹ میں دوسرے میں ایک چھوٹا سا فنکشن ہو جاتا ہے, 4 میڈیا والے لوگ وہاں پر بھائی آ جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں. مگر گراؤنڈ لیول پہ حافظ صاحب آپ جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یہاں پر کتنی مشکل سے گزر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو لوکل مڈل کلاس لوگ جو سیکیورٹی کی جاب, جو پی سی او لائسنس پہ اوبر کا کام کر رہے ہیں, جو دوسرے مسائل ہیں, یہاں پر بچیوں کی شادی کے مسائل ہیں, یہاں پر جو مسجدوں کو رول پلے کرنا چاہیے, گراؤنڈ ریالٹی پہ آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے. آپ کو صرف وہ لوگ تنظیم سازی پہ فوٹو سیشن میں اور آپ کو وہ صرف فیس بک کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ آج وہ فلانی بندے سے مل رہے ہیں, مگر گراؤنڈ ریالٹی پہ جب کام کی باری آتی ہے, کسی کو ویزے کا ایشو ہے, کسی کو پاسپورٹ کا ایشو ہے, یہاں پر میں نے کوئی 15-16 سال میں ایک تنظیم کا نام بھی نہیں لے سکتا, مائٹ بھی 1 یا 2 ہوں جو پروٹیسٹ کرانے میں بہت اچھا کام کرتی, مگر مائکرو فائنانس اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے میرے خیال سے میں ایسٹ لنڈن کی حد تک جانتا ہوں, مجھے کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں نظر آ رہی جو کوئی بزنس لیول پہ بھی, ایون جو اوورسیز بزنس کی کمیونٹیز کی یہاں پر جو فورمز بنے ہوئے وہ سب صرف دکھاوے کے مجھے لگتا ہے, اور ریالٹی میں وہ کوئی کام نہیں کر رہے. اچھا, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ مسجد اپنا رول ادا نہیں کر رہی, کیوں آپ کو نہیں لگتا کہ مسجد کو کیا کرنا چاہیے بیسیکلی؟ یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ دینی لحاظ سے ہم لوگ, اگر میں یہ کہوں کہ میں اگر پاکستان میں ہوتا تو میں اتنا ریلیجیس نہ ہوتا.
میرا دین کی طرف رجحان اس کنٹری میں، کیونکہ جب آپ کسی چیز سے پاکستان میں آپ ہیں تو آپ کا ریلیجن کے ساتھ کنیکشن آٹومیٹک ہے، مگر یہاں پر آپ کا کنیکشن آٹومیٹک نہیں ہے. یہاں پر آپ کو ہر چیز کا ایکسیس ہے، ہر اس چیز کا ایکسیس ہے جس کے لیے پاکستان میں آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. یہاں پر آپ کو کوشش کے علاوہ آپ کو شیطان ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے. اس کے برعکس جب آپ اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، تو اللہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اللہ زیادہ قریب ہے. اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ میں اللہ زیادہ قریب ہے پاکستان کی نسبت. کیوں؟ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے ہیں، آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ کے علاوہ آپ کی کوئی بندہ ہیلپ کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. سو آپ جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، مگر مسجدیں آپ کو ہر گلی میں، اب یہاں پر بزنس ٹرینڈ بن چکا ہے. آپ کو ایک ایک گلی میں 5 مسجدیں نظر آئیں گی. ہر فقہ کی مسجد. یہ ایسے نان مسلم ہیں، انہوں نے ہمیں فل ٹائم اجازت دے دی ہے کہ ہم جو ہے کوئی بھی بزنس جو ہے مسجد کے نام پہ کر سکتے ہیں. سو یہ اب میرے خیال سے مسجدیں جو ہیں بہت اچھا رول ادا کر رہی ہیں بہت سی جگہوں پر، مگر بہت سی جگہوں پر اس سے بہتر رول ادا کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. کمیٹیز، جو مسجد کی یہاں پر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک مافیا ہے جنہوں نے مسجد کو کنٹرول کیا ہوا ہے. فیملی ممبرز ہیں جنہوں نے مسجد کے اندر کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اور ان کمیٹیوں کے تھرو وہ فنڈز کو کاؤنٹر کرتی ہیں، ان سے پراپرٹیز بائی کرتی ہیں. اور یہ لوگ، آپ اگر ان کے فنکشنز دیکھیں مسجد کے، آپ کو فرسٹ رو میں یہاں کے الیکٹڈ میئر نظر آئیں گے، آپ کو بزنس مین نظر آئیں گے جو ان لوگوں کو فنڈز دیتے. آپ کسی بھی مسجد کا مجھے دکھا دیں جو مسجد کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو ہیلپ کر رہی ہو. انڈر دا ٹیبل اگر کر رہے ہوں تو مجھے اس کا نہیں پتا. آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ لوگ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے آپ کے خلاف ہو جائیں گے؟ میں ریسنٹلی جو ہے وہ مسجد کا کیس لے کر یو کے کی پارلیمنٹ میں نے پارٹیشن جمع کرائی، اور اس کے علاوہ میں کورٹ میں بھی کیس لے کے ایک مسجد کا، جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، میں اس مسجد کی کمیٹی کو میں کورٹ میں لے کے گیا جس طرح انہوں نے مین ہینڈل امام کو کیا. اور مجھے بالکل اندازہ ہے، مجھے آلریڈی تھریٹس بھی مل چکی تھیں، اور مجھے میری جاب تک اور میرے گھر تک مجھے جتنا پریشان کیا جا سکتا تھا مجھے کیا گیا. اور ان امام صاحب کو بھی جو ہے وہ پریشان کیا گیا، اور ان کو آخر میں آ کے سیٹلمنٹ کر لی گئی اس امام صاحب سے، جس امام صاحب کو وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو میں نے اس چیز سے نوٹ کیا، اور میرا 1 سال کا اس مسجد کے، ہمارا 1 سال وہ کورٹ یو کے کورٹ میں چلتا رہا، اور تمام الیکٹڈ ممبرز یہاں پر جو ایم پیز تھے، اور جو یہاں کے، انہوں نے کس طرح مسجد کا سائٹ لی، کس طرح یہاں کی جو الیٹ کلاس، جو یہاں کے الیکٹڈ ممبرز تھے، انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مولوی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام ہو رہا ہے، انہوں نے مسجد کو بیک اپ دیا اور کس طرح سے سیٹل کیا. تو حافظ صاحب، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ میری اس بات کے بعد میرے پہ انگلیاں اٹھیں گی، مگر اگر آپ حق سچ جیسے آپ کو جانتے ہیں، اگر آپ کسی چیز کی برائی کو دیکھتے ہیں تو لیسٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آواز اٹھائیں اس چیز کی. سو میری ایک چھوٹی سی آواز ہے. مسجد بہت اچھے کام کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری مسجدیں، مگر بہت بیٹر رول پلے کر سکتی ہیں. آرگنائزیشن اچھی ہو سکتی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو سکتے ہیں. ہر چوتھی مسجد اس وقت چیریٹی رجسٹرڈ میں ان کے اوپر کمپلین ہے، یا ممبرز نے کمپلین کی ہوئی ہے، یا وہاں کے لوکل جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں. ہر چوتھی مسجد میں آپ کو پتہ لگے گا کہ لڑائی ہو گئی ہے، ہر کمیٹی ممبر آپس میں لڑا ہے. تو یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا، مگر میں اوبویسلی، آپ نے مجھ سے کوسچن کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں کمیٹیز کے ایشوز ہیں، فیملی بیسڈ مسجدیں ہیں، اور وہ نہ کسی کو ممبر بناتی ہیں نہ آتی ہیں. آپ ایک ایسی مسجد کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پر آپ 3 سال آپ کو ممبر رہنے کے بعد آپ کو ووٹنگ کا 3 سال کے بعد آپ ووٹ کر سکتے ہیں کہ کس کو آپ مسجد کا چیئرمین بنائیں گے. اور چیئرمین پچھلے 20 سالوں سے چینج نہیں ہو سکے. اگر آپ نے مسجد کے امام کے چیئرمین کے متعلق اگر آپ نے بات کر دی، اور کل کو اگر آپ نے جنازے، آپ کی اس بات سے
मैं लोगों के जनाजे भी अरेंज करवाता रहा हूँ। जिन लोगों को पाकिस्तान बॉडीज़ भिजवानी है, बिल्किस वेलफेयर ट्रस्ट बॉडीज़ भी पाकिस्तान भिजवाती है, तो मेरी पब्लिक डीलिंग मस्जिद के साथ होती रहती है। तो मैं जानता हूँ कि ये क्या हो रहा है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि खाने में क्या पसंद है? जैसे कि आपको मेरी सेज से अच्छा नज़र आ रहा होगा, मुझे खाने में बहुत मतलब सब कुछ ही पसंद है, मगर ये है कि टिपिकल लाहौर के खाने ज़्यादा पसंद हैं। और खाना कहीं का भी हो, मैं अगर अच्छा है तो मैं चाहे वो बर्मिंघम में भी हो तो मैं सफ़र करके जो है वो खाने के लिए, मेरी सेहत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। माशाल्लाह जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा ये बताइए कि घर में किसकी हुकूमत है, भाभी की या आपकी? ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरव्यू के बाद मैंने घर भी जाना है और इंटरव्यू नशर भी होना है, तो घर वालों को भी पता लगेगा। मगर अगर आप अल्लाह की रज़ा की खातिर, मैं 2 बेटियों का वालिद हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेटी दिया, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी अपनी बेटियाँ खुश रहें और आप घर में अपनी बेटियों को खुश रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बेटियाँ भी कल को जो है वो महारानियों की तरह या अच्छे तरीके से रहें, तो आपको अपने जो घर में आपने 50% का आपका पार्टनर है, बल्कि मैं तो कहूँगा 80% का पार्टनर है, क्योंकि आप सारी जंगें जीत सकते हैं। मेरे कुछ तल्ख हकायक भी हैं, ऐसी एक्सपीरियंसेस भी हैं। सो अगर आप घर में आपकी हुकूमत आपकी बीवी की है तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप घर से जीत जाते हैं तो बाकी सारे महाज आप जीत सकते हैं, मगर अगर आप घर से हार जाते हैं तो आप बाहर फाइट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात की। लास्ट क्वेश्चन, पब्लिक के लिए क्या मैसेज देंगे, यूके वाले या पाकिस्तान वाले, जो भी आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? ह्यूमैनिटी। आप ये ना देखें कि आप गोरे की हेल्प कर रहे हैं, काले की हेल्प कर रहे हैं। मैं एक ऐसा टिप आपको देना चाह रहा हूँ, या आपकी वसालत से एक ऐसा टिप देना चाहता हूँ, अगर आप ये चीज़ सोच लें कि मैं किसी की हेल्प अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी है, तो आपकी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। अगर आप किसी मकसद के लिए किसी की मदद करेंगे तो कल को आप हर्ट होंगे, चाहे आप अपने भाई के लिए, चाहे अपनी बहन के लिए, किसी के लिए भी आप काम करेंगे, तो अगर आप उसमें राय मतलब एक चावल के दाने जितना भी अगर आपके दिल में ये है कि ये बंदा कल को मुझे बेनिफिट देगा, आपका वो रिलेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं लाइफ में, आप अपने घर से स्टार्ट करें। आप अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स को चैरिटी, आप अपनी बीवी के ऊपर पैसे लगाना, अपनी फैमिली के ऊपर पैसे लगाना, ये सबसे बड़ी चैरिटी है। चैरिटी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे डोनेशन दे रहे। आप देखते होंगे, आपने अपना ये बहुत अच्छा खुद का एक चैनल शुरू किया है। आपकी पिक्चर अगर मैं लगाऊंगा तो आपके ऊपर 5000 लाइक आएंगे, मगर अगर आप प्रोग्रेसिव काम कर रहे होंगे, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, आपके वही दोस्त आपका लाइक और शेयर नहीं करेंगे। मैं पूरी रात बैठा करता था बिल्किस वेलफेयर ट्रस्ट की पोस्ट को लाइक करवाने के लिए। अभी भी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, जब वो मेरे साथ मिलते हैं तो मैं उनका फ़ोन लेकर बिल्किस वेलफेयर ट्रस्ट की पोस्ट को शेयर करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से बिल्किस वेलफेयर ट्रस्ट की आवाज़ कहीं पर पहुँचे। कोई बंदा अगर इसकी आवाज़ सुन ले, क्या पता वो डोनेशन दे दे और मैं जो है उस डोनेशन से उन 1000 लोगों को जिनको हम हेल्प कर रहे हैं उनकी हेल्प करें। सो लास्ट एंड फाइनल, आप एक बंदे से हेल्प स्टार्ट करें, आप दूसरे बंदे तक अल्लाह आपको खुद पहुंचा देगा, और तीसरे से और चौथे से आप खुद ब खुद हेल्प जो है वो आपकी पहुंच जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात की। हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाबी दे, बिल्किस वेलफेयर ऐसे ही इंसानियत की खिदमत में लगा दे। अल्लाह ताला आपको दीन पे इस्तिकामत अता फरमाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जज़ाकल्लाह खैर।